السلام علیکم دوست، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جو کہ لاشوں اور سازشوں کے تحت سمندر سے وجود میں ہے؟ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہولوکاسٹ یورپ میں ہوا تھا، کئی صدیوں پہلے ہوا تھا، لیکن اس کا بدلہ اب فلسطین بھائیوں سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ دوستو، کیا یہ سچ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کو اپنی ہی زمین سے یوں نکالا گیا جیسے وہ کبھی وہاں پہ تھے ہی نہیں؟ اور ایک اور چکا دینے والی حقیقت، یہ ظلم فلسطینیوں پر آج سے نہیں بلکہ اسرائیل کے قیام ہونے سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ جی ہاں دوستو، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ فلسطین پر کچھ سال پہلے ہی یہ ظلم شروع ہوا ہے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ گھروں سے نکالنے کا سلسلہ اور بستیوں پر قبضہ کرنا اور زمینوں پر قبضہ کرنا، یہ سلسلہ 20ویں صدی کے شروع میں ہی ہو چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک ملک کے قیام کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی اجڑے ہوئے گھروں، ٹوٹے ہوئے خوابوں اور بہتے ہوئے خون کی کہانی ہے، جنہیں شاید آپ نے کبھی تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا۔ تو آخر کار اسرائیل بنا کیسے اور اس کے پیچھے کون سی ایسی خونی سازش تھی؟ آئیے چلتے ہیں اس سیاہ دور میں جہاں سے یہ خونی کہانی شروع ہوئی۔ 19ویں صدی کے آخر تک یہ سرزمین اکٹھی تھی جہاں پر عیسائی، مسلمان اور یہودی اکٹھے رہتے ہیں۔ یہاں کے بازاروں میں عربی زبان کی گونج تھی، کھیت لہراتے تھے اور بیت المقدس دنیا بھر کے مذہب کے لیے ایک مقدس شہر مانا جاتا تھا۔ 1897 میں تھیوڈر ہرزل نے صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد تھا یہودی ریاست، اور اسی وقت یورپ کے دباؤ پر یہودی فلسطین میں ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ پہل میں فلسطینیوں نے انہیں جینے کے لیے اپنے گھر دیے، لیکن جلد ہی انہوں نے انہی گھروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور ان کو دھکے دے کر وہاں سے، اس ملک سے ہی، فلسطین سے نکالنا شروع کر دیا۔ یعنی ظلم فلسطینیوں پر اسی وقت شروع ہو چکا تھا جب اسرائیل وجود میں آئے نہیں تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے عربیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین عربیوں کا ہوگا، لیکن 1970 میں بلفور ڈکلیریشن جاری ہوا، فلسطینیوں کے حق کو نظر انداز کیا گیا، یہودیوں کے لیے الگ قومی وطن کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان فلسطینیوں پر ظلم کی دوسری بڑی لہر تھی۔ 1920 اور 1930 کی دہائی میں یورپ سے ہزاروں یہودی آ کر فلسطین میں بند ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے بعد یہ تعداد لاکھوں میں ہو گئی۔ یہودیوں نے طاقت پکڑنا شروع کی، زمینوں پر قبضے اور پرتشدد کارروائیاں شروع ہو گئی، فلسطینی بستیوں کو جلایا گیا اور لوگوں کو ڈرایا گیا۔ یہ سب کچھ اسرائیل کے بننے سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ 1970 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹنے کا منصوبہ بنایا۔ 55% یہودیوں کو زمین سونپ دی گئی اور 45% فلسطینیوں کو زمین سونپ دی گئی۔ 65% مسلمان آبادی عرب تھی، یعنی عقیدت کو اکثریت پر مسلط کر دیا گیا، ظلم کو مزید قانونی شکل دے دی گئی۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا اور اگلے ہی لمحے فلسطینیوں پر حملے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد دہشت گردی شروع ہو گئی، عورتوں کو اغوا کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا اور 7 لاکھ فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔
یہ وہ لمحہ تھا جسے آج تک عظیم تباہی کہا جاتا ہے۔ عرب ممالک نے مذمت کی، لیکن تقسیم اور کمزور قیادت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اسی طرح اسرائیل دنیا کے نقشے پر آ گیا، لیکن فلسطین اپنے ہی ملک میں مہاجر بن گئے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، فلسطین پر ظلم آج یا کل کا قصہ نہیں ہے، یہ تو اس دن سے جاری ہے جب دنیا نے ان کے زمین کو دوسرے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے، اگر ایک قوم متحدہ نہ ہو تو دوسری طاقتیں ان پر قبضہ کر لیتی ہیں، ان کا مستقبل چھین لیتی ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال، کیا وہ دن آئے گا جب فلسطین آزاد ہوگا؟ یہ سوال ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی بڑی طاقت آج بھی فلسطین کے مستقبل کو کس طرح اپنے ہاتھوں میں قابو کیے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا دوست، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ آپ کو اگلی چونکا دینے والی ویڈیو، اگلی حقیقت سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور یاد رکھیں، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔